اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ کل ہماری سورۃ حج ختم ہوئی تھی الحمدللہ۔ آج 18واں پارہ بھی ہمارا شروع ہو رہا ہے اور سورۃ المؤمنون شروع کر رہے ہیں ہم۔ یہ بہت پیاری سورت ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں پڑھنے کی توفیق دی، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اللہ نے چنا پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، اتنی پیاری سورت کو پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا۔ اس سورت کے شروع میں ہی مومن لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی صفات شروع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پارے کا پچھلے پارے کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی سورت میں چنے گئے لوگوں کی صفات بیان کی گئی تھی، کل ہم نے پڑھا تھا۔ اب مزید کچھ اور صفات اللہ تعالیٰ اس سورت کے شروع میں بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اذن للذین، یعنی قتال کے لیے اللہ نے اجازت دے دی، تو اس میں اللہ نے حجت تمام کی تھی۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرے میں اسلام کے نفاذ کا طریقہ بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب تو ہم یعنی اس پارے میں دو صورتیں آتی ہیں، ایک صورت مومنون، دوسری صورت نور۔ صورت نور کا مضمون بہت سخت ہے، لیکن صورت مومنون اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا تیار کر رہے ہیں کہ اس سخت مضمون پر، اس سخت بات پر عمل کرنے کے لیے، پردے پر یعنی عمل کرنے کے لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن، ہمارا دل تیار کریں گے کہ مومن لوگوں کی کیا صفات ہوتی ہیں، مومن لوگ کون ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی میں اگر دین پر عمل کرنے میں امتحان آئیں تو وہ اللہ امتحان اس لیے لیتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ تو اللہ کے ہم قریب فرما برداری سے ہوتے ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ سے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی ویسا حسب و نسب والا تعلق نہیں۔ ہم اللہ کے قریب تب ہوتے ہیں جب ہم جتنی اللہ کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں۔ تو لہذا اس صورت کو پڑھتے ہوئے، مومنوں کی صفات کو پڑھتے ہوئے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ آیا ہم اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنے دلوں کو تیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ خود ہی جائزہ لینا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے شروع میں بڑی پیاری اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی صفات بیان کی۔ ہمارے ہاں تو کامیابی کا تصور فرق کیا ہے، جو بہت خوبصورت ہو، جو بہت مضبوط ہو، جس کے ہاں بیٹے ہوں، بیٹیاں نہ ہوں، اور اس کے علاوہ جن کے پاس بہت پیسہ ہو، جن کا گھر بہت بڑا ہو، جن کے پاس بہت زیادہ نالج ہو۔ ہمارے ہاں کامیابی کی جو ہیں یہ خوبیاں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو کامیاب لوگوں کی خوبیاں ہیں وہ اس سے بالکل فرق ہیں۔ کوئی ایسا تصور نہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو وہ کامیاب ہے، جس کا حسب و نسب بہت اعلیٰ ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بہت زیادہ ڈگریاں ہیں، نالج ہیں، بات بہت اچھی کر سکتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اللہ کے ہاں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، یہاں اللہ صفات بالکل فرق بتائے گا۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن لوگ کامیاب ہو گئے، یقیناً مومن لوگ اللہ کے ہاں ان کا درجہ بلند ہو گیا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی ظاہری خشوع بھی اور باطنی خشوع دونوں ہونی چاہیے۔ ظاہری خشوع یہ کہ انسان وضو اچھے طریقے سے کرے، ٹائم پر نماز پڑھے، بہترین صاف ستھری جگہ پر صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز پڑھے، لیکن باطنی خشوع جو ہے وہ یہ کہ انسان دلی طور پر تیار ہو کہ ہم کس کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور، اپنے دل کو خیالات، وسواس اور سوچوں سے خالی کر لے۔ تو یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب لوگ اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں، کامیاب لوگ اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم، پہلے نمبر پر بات جو خوبی آئی وہ کون سی؟ نماز کی۔ دوسرے نمبر پر خوبی جو اللہ نے بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یعنی بیکار، فضول، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ بیٹھے نا، پتہ نہیں کسی نے مجھے ویڈیو شیئر کی کہ حاجی لوگ احرام پہن کر بیٹھے ہوئے اور بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں، اور واقعی یعنی وہ کھیل رہے تھے، ویڈیو پوری بنی ہوئی تھی۔ تو
یعنی یہ کوئی بھی فضول کام جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نا عادت پڑ چکی ہے اور ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور اس کام کو ہم کرتے ہیں، اس کرنے کے بعد رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلتا، صرف ہمارا دل بہلتا ہے، صرف ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے ٹائم گزار رہے ہیں، تو وہ کام فضول اور بیکار ہے، جس کا کوئی بھی مقصد اور فائدہ ہمیں نہیں ملتا، وہ بیکار ہے، وہ فضول کام ہے۔ تو مومن لوگ بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، مومن لوگ اپنے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، آپ بتائیں اس کے پاس ٹائم نہیں رہتا، ٹائم ختم اس کا ہو جاتا ہے۔ اگر جسم میں روح ہے تو بہت قیمتی چیز ہمارے پاس ہے، وہ کون سا ہے؟ ٹائم، قیمتی دولت ہمارے پاس ٹائم ہے۔ تو مومن لوگ جو ہیں، کامیاب لوگ، بیکار، فضول، لغو، اریانی والی باتیں، ان باتوں میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ اور پھر تیسری خوبی اللہ نے بتائی، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت اپنے تزکیے کی فکر کرتے رہتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہتے ہیں، اور اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ اللہ کے راہ میں دیتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کو عریانی فحاشی کے ذریعے دعوت نہیں دیتی بے حیائی کی۔ آج جب سے یہ ٹک ٹاک آیا یا ہمارا میڈیا آیا، یعنی کہتے ہیں کہ ہماری نظریں تو پاک ہیں، ہمارا دل تو پاک ہے، لیکن ایسی بے حیائی والی حرکتیں کر جاتی ہیں خواتین کہ جس سے دوسرے مردوں کے ذہنوں میں برے خیالات آتے ہیں۔ تو مومن لوگوں کی خوبیاں کیا ہیں کہ وہ اپنی جسم کی، اپنی حیا کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی لونڈیوں کے، اور پھر اس کے علاوہ وہ کسی پر بھی کوئی ملامت نہیں کرتے، یعنی ان پر کسی پر بھی کوئی غلط نظر نہیں ہوتی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ چاہے گا تو ایسے لوگ، اللہ کہہ رہے حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی حلال طریقے کو چھوڑ کر حرام طریقہ اختیار کرنا، ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اچھا، مجھے کسی نے میسیج بھیجا، میں نے خود تو نہیں پڑھا، یہ دیکھا کہ بتایا ہوتا کہ کراچی میں کوئی ایسا سینٹر بنا ہے، ابھی بنا ہے، جس میں جو ہے خواتین جو ہیں آئیں اور دودھ جمع کروائیں، بینک بن گیا جی۔ اب بتائیں، ہمارے ملک میں ایسی باتیں آنا شروع ہو گئیں جو کہ غیر اسلامی ممالک میں ہوتی تھیں یہ باتیں، اور ان باتوں کو اتنا عام سمجھا جاتا ہے، عام سمجھ کر اپنے ملک میں ان باتوں کو رائج کر رہے ہیں، ان باتوں کی ترویج کر رہے ہیں۔ اس سے انہیں اس بات کا نہیں پتہ چل رہا کہ اللہ نے حلال و حرام مسلمان کے لیے رکھا ہے۔ اب وہ دودھ کوئی بھی لے جائے، کوئی بھی پلائے، سب رضائی بہن بھائی بن جائیں، ہے نا، نہ نکاح ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ حلال رشتوں کی بھی پہچان ختم، اور حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں۔ یہ تو غیر اسلامی ممالک میں یہ کام ہوتا تھا، ان کو کوئی پرواہ نہیں حلال و حرام کی۔ تو مسلمان تو حلال و حرام کی پہچان رکھتے ہیں کہ یہ حلال رشتے ہیں اور یہ حرام رشتے ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے نکاح کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب ایسے کام شروع کر دیں گے تو بتائیں، رشتے پہلے ہی ایسے ہوتے جا رہے ہیں حلال رشتے کہ وہ رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے حقوق پورے نہیں کرتے۔ جب ایسا کام ہوگا تو پھر تو بالکل ہی رشتوں میں لحاظ ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں پتہ چلے گا کہ کس سے نکاح کرنا ہے اور کس سے نکاح نہیں کرنا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مومن لوگ جو اللہ نے حدیں بنائیں ان حدوں سے تجاوز نہیں کرنے والے، حد سے نہیں بڑھتے، جو اللہ نے حد بنا دی، نکاح کو عام کرتے ہیں اور حرام رشتوں کو اور حرام کاموں کو حرام ہی سمجھتے ہیں۔ اب نکاح مشکل کر دیا اور حرام کام آسان کر دیا، اور کہتے ہیں آپ اپنا دل بہلا لیا کریں بس۔ فولا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو کوئی ان کے پاس امانتیں رکھیں تو وہ ان کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی امانت کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ بھی پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہاں اللہ نے پھر نماز کی بات کر لی، یعنی جو پہلے نماز کی خوبی لائے، جو نماز پڑھتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے،
نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، تمام خوبیاں، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ نے پھر دوبارہ یہ بات لے آئی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی اور جیسے ہی کوئی پریشر آیا دنیا کی مصروفیت کا تو پھر نمازوں کو چھوڑ دیا۔ نمازوں کو چھوڑنے والے نہیں، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز مومن لوگوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس، وہ وارث ہوں گے جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم رب اجعلنا منہم، یا اللہ ہم ان لوگوں میں شامل کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو جنت الفردوس کا تذکرہ قرآن مجید میں 2 دفعہ ہوا، ایک سورۃ کہف میں ہوا اور دوسری مرتبہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا تذکرہ کیا۔ یعنی ایک تو جنت ہے نا جس کا ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میں جنت نصیب فرما، جنت الفردوس اس سے اوپر کا درجہ ہے، اوپر کا مقام ہے، تو لہذا جنت الفردوس میں ایسے لوگ شامل ہوں گے۔ تو دیکھا ہم نے، یعنی یہ کامیاب لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بتائیں، لیکن ہمارے دنیا میں کامیاب لوگوں کی کیسی خوبیاں ہیں؟ جو اسمارٹ ہو، جو خوبصورت ہو، جو حسین ہو، جس کا رنگ گورا ہو، جن کے پاس پیسہ ہو بہت زیادہ، جس کے پاس یہ ڈگریاں ہوں، ہم کہتے ہیں یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ بیٹے ہیں ان کے 10، ہر بیٹے نے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اتنی کیئر کرتے ہیں، وہ بڑے کامیاب ہیں۔ اللہ نے کامیاب لوگوں کی خوبیاں فرق بتا دیں۔ ایسی بات نہیں کہ ایسے کامیاب لوگوں کے پاس اللہ کی دنیاوی نعمتیں نہیں ہوتی، وہ بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر یہ بیسک خوبیاں لازمی ہوتی ہیں۔ اگر یہ خوبیاں ہیں، اگر دنیاوی کمیاں ہیں، تو پھر اللہ کے ہاں وہ کامیاب لوگ ہیں، اگرچہ دنیا میں وہ کامیاب لوگ سمجھے جاتے ہیں یا نہیں سمجھے جاتے، اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ تو لہذا گارنٹی اس بات کی ہے کہ ہم نے کامیاب کس کی نظر میں ہونا ہے؟ اللہ کی نظر میں۔ جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گیا اس کے اندر یہ خوبیاں لازمی ہوں گی۔ ہم نے یہ خوبیاں خود چیک کرنی ہیں کہ ہم اپنی نظروں کی، ہم اپنے کانوں کی، ہم اپنے زبان کی، ہم اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم حلال و حرام میں کوئی پہچان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، اور اس کے علاوہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وعدہ پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ بعض لوگ وعدہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی انسان بھول جائے، لیکن اگر انسان وعدہ کرے اور دوسرا انسان پھر انتظار کرتا رہے کہ بھئی انہوں نے تو وعدہ کیا تھا، یہ تو آئیں گے، یہ تو ملیں گے، یہ تو اس بات پر قائم رہیں گے، لیکن یاد ہی نہیں رکھتے وعدہ۔ تو مسلمان جب زبان دیتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے، تو اس وعدے کو مسلمان پورا کرتا ہے، اور امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتا۔ امانت چیزوں کی نہیں ہوتی، باتوں کی بھی امانتیں ہوتی ہیں۔ جب کوئی بات آپ کو کوئی بتائے اور کہے کہ آپ کسی کو نہ بتائیے گا، تو پھر آپ وہ کسی کو بتاتے ہوئے یہ نہ کہے کہ تم بھی آگے کسی کو نہ بتانا۔ وہ پھر سلسلہ ایسا چلتا ہے، ہر کوئی آگے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم آگے نہ بتانا۔ تو یہ پتہ نہیں کیسی عجیب سی بات ہے۔ اگر کوئی کہہ دے، یا تو آپ کے پیٹ کے اتنے ہلکے ہیں کہ آپ سے روکا نہیں جاتا، تو آپ اسے کہیں بھئی نہ بتاؤ، یقین مانے آپ اسے منع کر دیں، آپ اسے کہیں کہ ہے نا، آپ اسے کہہ دیں کہ آپ نہ بتائیں۔ کوئی اتنے لازمی تھوڑی ہے کہ ہر کوئی ہم سے بات شیئر کرے اور ہم پیٹ میں رکھیں، نہیں رکھ سکتے تو نہ سنیں بات، کہیں کوئی بات نہیں آپ نہ بتائیں بات نا۔ تو اگر وہ کوئی بتا دے اور کہے آپ کسی کو نہ بتائیں، تو پھر آپ نہ بتائیں۔ لیکن اگر بتانی پڑ جائے، جیسے کہ انسان مثال کے طور پر سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کسی کا نام نہ لیں، نام نہ لیں نا، پہچان نہ کروائیں دوسرے کو۔ تو مومن ان باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اور دوسری خوبی، لغو باتوں سے پرہیز کرنا۔ مومن بڑا فضول کاموں سے پرہیز کرتا ہے، فضول باتیں، فضول گپ شپ، فضول میٹنگیں، فضول شاپنگیں، ٹھیک ہے نا، فضول ملنا جلنا، مومن ان باتوں سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ قیامت والے دن ہمیں جنت میں جانے کے بعد بھی حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کو بڑی حسرت ہوگی، کاش وہ ٹائم جو ہم نے ویسٹ کیا تھا وہ ہم ٹائم ویسٹ نہ کرتے، ہم اور اللہ کا ذکر کرتے، ہم اس ٹائم کو نیکی میں گزارتے، ہمارا درجہ اور بلند ہو جاتا۔ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد پھر اس بات پر حسرت ہوگی، ہم ٹائم ویسٹ نہ کرتے، ہم اپنی صلاحیت ویسٹ نہ کرتے، یا ہم کتنا ویسٹ کر دیتے ہیں۔ عید کے نام پر، کسی کے فنکشن کے نام پر کہیں ملنے جانا ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی ہمارا معاملات ساتھ ساتھ ہوں، لیکن اللہ کا ذکر،
اللہ کی یاد، اس سے ہم غافل کبھی بھی نہ ہوں۔ تو فضول کام ہمیشہ ہمیں اللہ سے غافل کرتے ہیں۔ ایسا کیوں اللہ نے کہا کہ کامیاب لوگ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کام، فضول کام، بیہودہ کام، ان کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ کیوں اللہ نے کہا؟ کیونکہ جب انسان فضول اور لغو کام کرتا ہے، انسان اللہ کی رحمت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی فرما برداری سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان کوئی کام کرے اور یاد آئے فوراً، تو انسان فوراً پلٹے اللہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے جو حساب رکھیں گے اپنے ٹائم کا، اپنی صلاحیت کا، اپنی جوانی کا، اپنے پیسوں کا حساب رکھیں گے کہ فضول کاموں میں ہم ضائع نہ کریں۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ جو ہے تذکرہ کر رہے ہیں اگلی آیات میں انسان کی تخلیقی مراحل کا، 4 ادوار کا اللہ نے ذکر کیا کہ انسان کون کون سے پیدائش کے بعد کون کون سے مراحل سے گزرتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے، یعنی انسان کی پیدائش ہم نے ایک دفعہ ایک صورت میں تذکرہ پڑھا تھا، پورا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، گاڑی ہوئی مٹی سے، سڑی ہوئی مٹی سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے دور کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا مٹی سے، اور مٹی سے پیدا ہوا ہے اور مٹی میں چلا جاتا ہے انسان، اور مٹی میں گھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے انسان۔ تو دوسرا دور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، یعنی نطفہ رحم میں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دوسرے دور کا تذکرہ جس میں بچہ جو ہے پورے 9 مہینے رہتا ہے۔ اس 9 مہینے میں اللہ تعالیٰ انسان کے بچے کو بناتے ہیں۔ بچہ جتنا بھی لاڈلا ہو، جتنا بھی پیسہ ہو، کوئی بھی کھول کے بچے کو دیکھ نہیں سکتا کہ بچہ کیسا بڑا ہو رہا ہے، کیسا پل رہا ہے، کیسی شکل و صورت ہے۔ وہاں پر صرف اور صرف مدد ہوتی ہے تو کس کی؟ اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت کھلاتا بھی ہے، اس کو پلاتا بھی ہے، اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ کتنا نازک بچہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر پانی کے اندر پل رہا ہے، چوٹ بھی نہ لگے، اور اس کے آرام کا خیال اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ حیران کن معاملہ ہے، جتنا بھی لاڈلا بچہ ہے، جتنا بھی قیمتی بچہ ہے، لیکن وہاں تک پہنچ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ ماں صرف کھانا کھاتی ہے، ماں صرف ریسٹ کرتی ہے، لیکن میرا رب ہر چیز بنا رہا ہوتا ہے وہاں پر۔ میں کہتی ہوں کہ انگلی بھی فالتو بن جائے نا، بعض لوگوں کی ہوتی ہے بنی ہوئی، اچھا وہ فالتو انگلی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں ویسی طاقت نہیں ہوتی جو ہماری 5 انگلیوں والے ہاتھ میں انرجی ہوتی ہے اور طاقت ہوتی ہے۔ ان کا ہر کام کرتے ہوئے وہ انگلی انہیں ڈسٹرب کرتی ہے، چاہے ادھر ایک انگلی بن جائے، چاہے ادھر بن جائے، چاہے پاؤں کی بن جائے انگلی، ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں وہ انرجی نہیں ہوتی جو کہ اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیوں میں بنائی ہوئی ہوتی ہے ہاتھوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر ماں کے پیٹ کے اندر پھر اس کو 9 مہینے میں رکھتے ہیں، اور 9 مہینے میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم کیسے بناتے ہیں، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم اس نطفے کو ہم جو ہے جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جمع ہوئے خون سے فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس جمع ہوئے خون کے اوپر ہم گوشت چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اوپر اس کے اندر پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہڈیاں بناتے ہیں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور تخلیق پر اٹھا دیا، یعنی پورا انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم اس کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ تمام کام کون کرواتا ہے؟ اللہ رب العزت کرواتے ہیں۔ اچھا، اب سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ انسان کی پیدائش واقعی ایسے ہوتی ہے، نطفے سے، پھر جمع ہوا خون، پھر جمع ہوا خون سے پھر کیا ہوتا ہے، گوشت کا بننا ہی شروع ہو جاتا ہے، پھر گوشت بننے کے ساتھ پھر ہڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، رگیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، پھر انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اتنے یعنی مراحل سے گزارنے کے بعد، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کون کہتے تو 1 سیکنڈ میں انسان پیدا ہو جاتا، لیکن ایک ماں کا، ایک فیملی کا اللہ ذہن بناتے ہیں 9 مہینے، اس بچے کے آنے سے پہلے تیاری کرواتے ہیں 9 مہینے، اور ماں کو بھی اللہ تعالیٰ صحت مند بناتے ہیں، اندر بچے کو بھی صحت مند بناتے ہیں، پورا پروسیس 9 مہینے کا گزارنے کے بعد پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ کن کہے تو فوراً بچہ پیدا ہو سکتا ہے،
انسانوں کا بھی جانوروں کا بھی کچھ پروسیس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تخلیق کرتے ہیں، ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے، انسان کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا۔ کیا انسان تو پیدا کس طرح ہوتا ہے، کن کن مراحل سے گزرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ تجھے بناتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سوچو تو صحیح کتنی بابرکت ذات ہے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ بہت بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ آنکھوں کے اوپر پلکیں بھی بناتا ہے، سر کے اوپر بال بھی بنے ہوئے ہیں، ہے نا، انگلیوں کے اوپر ناخن بھی بنے ہوئے ہیں، کتنا پیارا وہ بناتا ہے، ہم تو ایسا بنا بھی نہیں سکتے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اتنا اللہ تعالیٰ نے بتانے کے بعد اصل مقصد کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو لے آئے۔ اس کے بعد اب تم یقیناً مرنے والے بھی ہو، یہاں پر اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ اس دنیا کی فکر نہ کرتے رہو، یہاں کے کھانا پینا رہنا سہنا، یہاں کے مراحل کی فکر نہ کرتے رہو۔ اصل میں تم نے یہاں رہتے ہوئے اگلی زندگی کی فکر کرنی ہے، یہ ہے تمہاری پیدائش کا مقصد۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ہم یہاں کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے کہا، تم سے پہلے امتیں تھیں جو بڑی مضبوط گھر بنایا کرتے تھے، اور ان کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ اب یہ جو امت محمدیہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی عمریں بہت کم ہوں گی۔ صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے رسول پھر تو یہ گھر ہی نہیں بنائیں گے، جب ان کی عمریں کم ہوں گی تو یہ گھر ہی نہیں بنائیں گے۔ پہلی امتوں کی لمبی عمریں تھیں اور بڑے مضبوط گھر بناتے تھے، یعنی ہزاروں، کسی کی عمر جو ہے 900 سال عمر ہے، تو آپ نے جب فرمایا ان کی عمریں 100 سال 90 سال 80 سال ان کی عمریں ہوں گی، کہنے لگے صحابہ کرام، اللہ کے رسول پھر تو وہ گھر ہی نہیں بنائیں گے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ یہ گھر بنائیں گے اور سب سے زیادہ یہ اپنا پیسہ گھروں پر لگائیں گے، اور ایسا گھر بنائیں گے کہ ایسا ان کو لگے گا جیسے ہمیشہ ہم نے ان گھروں میں رہنا ہے۔ تو ہم نے اس سبق کو یاد رکھنا ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں پتا کب بلاوا آ جائے۔ ہم کہتے ہیں ابھی تو بات ہوئی تھی ان سے فون پر، ابھی تو ملے تھے، ابھی تو صحیح سلامت تھا، ابھی تو گزر کے گئے تھے اس میٹنگ میں، ابھی کل ہی تو ملے تھے۔ لیکن جب رب کا بلاوا آتا ہے تو پھر ڈھیل نہیں دی جاتی۔ اللہ کہتا ہے ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، بلاوا آیا تو بس پھر موت کے فرشتے کو بھیج دیا جاتا ہے کہ بس اب روح قبض کر لو۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، جب تمہارا خالق اتنا بہترین تمہیں پیدا کر سکتا ہے، اور پھر صرف پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، ہمارا اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا انتظام کیا ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم یقیناً اب مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم یقیناً پھر اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ یہاں 7 راستوں سے مراد 7 آسمانی ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ کتنی پیاری اللہ نے بات کی، ہم غافل نہیں ہیں۔ اتنا سسٹم بنانے کے بعد کیا ہم ایسے چھوڑ دیں گے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا۔ اور وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو پانی کا وجود ہی ختم کر دیں، اس دنیا میں پانی نہ رہے۔ اب ہم نے اس زمین پر پانی کو ٹھہرایا ہوا ہے، زمین کے نیچے بھی پانی اور زمین کے اوپر بھی ہم پانی نکال کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس پانی کو لے جانے پر قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس سے پیدا کیے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات۔ یعنی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ بھی اللہ نے ہمارے لیے پھل پیدا کیے کہ نہیں کیے۔ اب گرمیوں کے کتنے پھل ہیں، اب یہ جو آج کل چیری آئی ہوئی ہے، بتائیں پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی، اب مہنگی ہے لیکن ہے چیری، کتنے پھل ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چند پھلوں کا تذکرہ کیا۔ یہ پھل اس وقت عرب یعنی قریش مکہ استعمال کیا کرتے تھے،
مکہ اور مدینہ میں یہ پھل ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات کو دیکھتے نہیں ہو؟ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان سے تم کھاتے بھی ہو۔ یعنی یہ پھل تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، یہ غذا کا کام کرتے ہیں، انرجی دیتے ہیں۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، یعنی اس سے مراد زیتون کا درخت ہے جو عام طور پر جزیرہ نما سینا پہاڑی علاقوں میں بکثرت پایا جاتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ حدیث میں زیتون کا جو ہے آئل، یعنی اس کو کھانے کے طور پر استعمال کیا گیا کہ یہ زیتون کا تیل کھانا ہے۔ تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، اور وہ تیل بھی اگتا ہے کھانے والوں کے لیے، سالن بھی ہے یہ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے ان چوپاؤں میں بھی عبرت کا سامان ہے۔ کون سے چوپائے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی ان کے پیٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ دودھ۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے خالص دودھ نکلواتے ہیں، یعنی بھینس بھی کالی اور دودھ بالکل وائٹ۔ انسان اس میں پانی ملا دے تو اس کا رنگ عجیب سا ہو جائے، لیکن دودھ تو بالکل وائٹ، سفید، کچھ بھی نہیں اس کے اندر۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور اس میں سے تم بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ یعنی بعض فائدوں سے مراد، یعنی بعض جانوروں پر انسان سامان ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے، اب تو اور سواریاں آ گئی، لیکن اس وقت جو ہے ان جانوروں کے اوپر ہی سامان ادھر سے ادھر پہنچایا جاتا تھا۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان چوپایوں پر بھی اور کشتی پر بھی تم سواری کرتے ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تم میری نعمتیں دیکھتے نہیں، یہ میری قدرت کی نشانیاں تم دیکھتے نہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا اس بات پر کہ اے انسان تمہیں میں نے پیدا کیا، چلو وہ نہیں دیکھتے، یہ چیزیں تو تم دیکھتے ہو، لہذا میرے پاس آنے کی تیاری کر لو۔ اب اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا کہ قوموں نے مخالفت کی، پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا، افلا تتقون، تو کیا تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومه، تو کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا تھا، کہا یہ کچھ بھی نہیں، یہ انسان تو ایک بشر کی طرح ہے، الا بشر مثلکم، ہماری طرح تم انسان ہی تو ہو، یرید ان یتفضل علیکم، یہ تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، اپنی نبوت اور رسالت کا یہ صرف شور مچا رہا ہے، اصل میں یہ چاہتا ہے اس کو فوقیت ملے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا اس کے ساتھ، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے اس طرح کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی، یعنی وہی بات جیسے اب آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں، ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا تو ہم کیوں کریں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہی کہنے لگے کہ ہم نبی کی بات کیوں مانیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کیوں کریں، مختلف اعتراض کہ ہماری طرح انسان ہی تو ہو، فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، پھر آخر میں انہوں نے کہا ہمارے چونکہ باپ دادا ہمارے چونکہ بڑے نہیں کرتے تھے اس لیے ہم بھی نہیں کریں گے۔ ان هو الا رجل به جنہ، اور پھر یہ اعتراض نہیں ہے یہ شخص بس اس کو تو جنون ہو گیا ہے، فتربصوا حتی حین، لہذا تم لوگ انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ وقت کے لیے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو نوح علیہ السلام نے عرض کی، آگے یہ دعا آ گئی، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما اس بات پر کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں،
یعنی یہ بھی دعا ایسی اچھی دعا ہے کہ جب بھی لوگ تنگ کر رہے ہوں انسان کو تو پھر انسان یہ دعا پڑھ سکتا ہے. رب انصرنی بما کذبون، یعنی چھوٹی سی یہ دعا ہے. گھر والے لوگ تنگ کر رہے ہیں، رشتہ دار، گلی محلے کے لوگ، کوئی بھی ہوتا ہے نا انسان کو ٹارچر مل رہا ہوتا ہے تو انسان یہ دعا پھر پڑھ سکتا ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی اس کی طرف، اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ ہماری وحی کی ہدایت کے مطابق ایک کشتی بناؤ. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، پھر جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑے یعنی پانی زمین سے نکلنے لگا. فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو پھر اس میں رکھ لینا تمام مخلوق میں سے جوڑے. یہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ وصیت، یہ حکم دے رہے ہیں. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا سوائے ان کے جن کے بارے میں ان سے پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے. یعنی وہ نہیں بچیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے شرک کیا. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، سب کے سب غرق کر دیے جائیں گے. یعنی کوئی بھی انسان کا اپنا رشتہ دار بھی نہ ہو، اہل میں سے بھی نہ ہو، انسان کسی کو بھی تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھے، انسان کے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی مدد کریں. اللہ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ جب عذاب آئے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے جب وہ لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے تو پھر تم مخاطب نہ کرنا کہ یا اللہ یہ کیوں تباہ ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کو دوبارہ مہلت دے دے. دیکھیں نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی تھی؟ 950 سال، بڑا عرصہ ہے. لوگ مخالفت کرتے رہے، حتیٰ کہ سورۃ نوح میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں جب ان کے پاس جانے لگتا ہوں ان کو دعوت دینے کے لیے، یہ کپڑے سے منہ چھپا لیتے ہیں اور کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اتنا ان کے اندر تکبر ہے. تکبر تو ختم ہو گیا جب اللہ کی پکڑ آئی. تو اللہ نے کہا پھر مجھ سے مخاطب نہ ہونا، یہ نہ کہنا کہ یا اللہ ان کو بچا لیں، یا اللہ ان کو دوبارہ مہلت دے دیں، پھر یہ سب کے سب غرق کر دیے جائیں گے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب تم اور تمہارے سب ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو پھر کہیں فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر کہنا اللہ کا شکر ہے جس نے اس ظالم قوم سے ہمیں نجات دے دی. یعنی لوگ طنز و طعنے کرتے تھے، ٹارچر دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے سکھایا انہیں کہ پھر تم شکر ادا کرنا. اور پھر آگے پھر دعا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، پھر یہ دعا کرنا اے میرے پروردگار مجھے اتارنا ایسی جگہ پر جو برکت والی جگہ ہو، برکت والی جگہ پر مجھے اتارنا. یعنی نوح علیہ السلام فوراً کشتی میں سوار ہوتے ہی انہوں نے یہ دعا پڑھ لی. لہذا ہم بھی کہیں جائیں، کسی بھی سواری پر چڑھیں تو ہم بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. کسی نئی جگہ پر جائیں تب بھی ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں یا اللہ برکت والی جگہ پر ہمیں اتارنا. ربی انزلنی منزلا مبارکا. تو نوح علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی کہ یا اللہ ہم تیری مہربانی اور تیرے حکم سے اس کشتی میں تو سوار ہو گئے لیکن ہمیں مستقبل کا کچھ نہیں علم، یہ کشتی کہاں رکے گی، یہ کشتی ہمیں کہاں لے جائے گی، اب معاملہ تیرے سپرد. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی یا اللہ یہ کشتی اس میں ہم بیٹھ گئے. یعنی جو عذاب والا پانی تھا بتائیں اس میں کشتی بھی تو کتنی تیزی سے چلی ہوگی، تب بھی ان کا دل ڈر تو رہا ہوگا کہ ہمارے سامنے کشتی اوپر نیچے ہو رہی ہے اور پانی ہر جگہ سے تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے سب لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں. تو جو کشتی میں سوار ہوئے ہوں گے اور نوح علیہ السلام ان کا دل بھی کتنا ڈرا ہوگا. لیکن انہوں نے دعا مانگی ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اسباب پر نظر نہیں رکھی کہ کشتی بڑی مضبوط ہے، بڑی مضبوط بنائی ہے، یہ پہنچا دے گی انجام تک، ہم پہنچ جائیں گے سیف جگہ پر. نہیں، دعا مانگی تو کس سے دعا مانگی، اے رب تو مدد فرما، یہ کشتی میں ہم بیٹھ تو گئے تیرے حکم سے، اب یہ ہمیں بہترین محفوظ جگہ پر اتارے، برکت والی جگہ پر اتارے، تو مدد فرما اور تو بہترین جگہ پر ہمیں اتارنے والا ہے. یعنی مومن کا دعا کا معاملہ ہر وقت ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگتا رہتا ہے اسباب کے ہونے کے ساتھ بھی کہ اللہ یہ اسباب ہمارے کام آئیں.
ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسباب سے فائدہ انسان تب اٹھا سکتا ہے جب اللہ کی مدد ساتھ ہو۔ تو ہماری جتنی بھی بہترین گاڑیاں ہوں، بیٹھے دعائیں مانگیں، یا اللہ سفر خیریت کے ساتھ گزرے۔ ہو سکتا ہے ٹائر پنچر ہو جائے، پیٹرول ختم ہو جائے، کوئی خطرناک چیز اچانک سامنے آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، لہذا مومن دعا ہر وقت، اس کا اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے معاملہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ بڑے انتظام کر لیے ہیں اب دعا کی ضرورت نہیں رہی۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں یقیناً ہمارے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ دیکھیں بیٹا آنکھوں کے سامنے تباہ ہوا تھا نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کا دل میں کتنی، یعنی ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ بیٹے کو میں بچا نہیں پا رہا، بیٹا کیوں نہیں اس نے ہدایت قبول کی۔ تو یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے، ہدایت کا معاملہ ہم کسی کو زبردستی دے ہی نہیں سکتے، کسی کے دل میں ڈال ہی نہیں سکتے۔ ہاں بتا سکتے ہیں، یاد دہانی کرا سکتے ہیں، لیکن یہ ہدایت ایک ایسا معاملہ ہے کہ سب نے خود قبول کرنا ہے۔ حسب و نسب، گھر کا ماحول، والدین کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن جب انسان خود لینا چاہے تو ان چیزوں کا پھر اثر ہوتا ہے، ورنہ نہ والدین کی تربیت، نہ گھر کا ماحول، اگر لینا نہ چاہیں ہدایت تو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ دیکھیں کہ باپ کی نیکیاں بیٹے کو بچا نہیں سکیں۔ باپ کی نیکیاں، باپ نبی ہے اور بیٹا سرکش ہے، اللہ نے آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد کیا۔ لہذا یہ بڑا کلیئر معاملہ ہے۔ سب کے لیے دعائیں مانگنی، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے قریبی لوگوں کے لیے، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کو اس نعمت سے محروم نہ کر۔ یہ ساری یقین مانے دنیا کی لذتیں، نعمتیں، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی جب انسان سرکش اور نافرمان ہوتا ہے۔ روح نکلتے ہی قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا انسان کے لیے کھود دیا جاتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں ہمارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرت ہے۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یقیناً اللہ کہہ رہے ہیں ہم آزمانے والے ہیں، ہم نے آزمائش کے لیے اس دنیا کا نظام بنایا ہے۔ ہم سب آزمائش میں ہیں، ہم سب کے امتحان ہو رہے ہیں، جس فیلڈ میں بھی ہم ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جس پوزیشن میں بھی ہیں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ ہمیں نہیں لگتا ہمارا امتحان ہے، لیکن اللہ امتحان لے رہا ہے۔ آیا صبر کرتے ہیں، آیا شکر کرتے ہیں، آیا ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے رب کے اور قریب ہوتے ہیں، یا تکبر میں مبتلا ہو کر ان چیزوں پر بھروسہ کرتے ہوئے دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں اور رب کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم امتحان لے رہے ہیں، ہم آزما رہے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا، یعنی اس سے مراد ان کے بعد قوم عاد اور قوم ثمود جو بڑی قومیں ہیں، ان کا تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں۔ نوح علیہ السلام کی یعنی 950 سال کی تبلیغ کے بعد تقریباً کچھ 80 لوگوں کا تذکرہ آتا ہے جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد وہ کشتی میں سوار ہوئے اور وہ بچ گئے۔ باقی ہزاروں کی تعداد میں لوگ رب کی نافرمانی اور اپنے نبی کی نافرمانی کر رہے تھے، اللہ نے ان کو سیکنڈ میں تباہ و برباد کر دیا۔ آپ کو پتہ پانی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، جب پانی آئے تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کنٹرول میں پانی ہو تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ پانی سے ہر چیز، انسانوں کے استعمال کی چیزیں اور بلڈنگیں اور گھر اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے جب سیلاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے بعد ہم نے پھر اور قوموں کو آباد کیا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر ہم نے ان میں رسول بھیجے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ان کا بھی یہی میسیج تھا، اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ سے بچ کر کہیں جا سکتے ہیں؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، اور کہا اس کی قوم کے سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلا دیا آخرت کے دن کو، آخرت کی ملاقات کا جنہوں نے انکار کیا، اور وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کی زندگی میں بڑے خوش اور مگن تھے، یعنی لیڈ طبقہ، امیر طبقہ، پیسوں والا طبقہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، نہیں ہے تم مگر ہماری طرح انسان ہی تو ہو،
ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ جس کو چن لے، جس کو نواز دے، نبوت دے دے، اللہ چن سکتا ہے. اصل میں تو اللہ کا اختیار ہے، ان انبیاء کا تو کوئی اپنا اختیار نہیں تھا. یہی بات تم ہماری طرح انسان ہی تو ہو. یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون. اور پھر یہ کہتے تھے تم ہماری طرح کھاتے ہو اور تم ہماری طرح پیتے ہو جیسے کہ ہم پیتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ دیندار لوگ جو ہیں ان کی روٹین معاشرے سے ہٹ کر ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ دینی جو ہے معاملات ہمارے وہ الگ ہیں اور دنیا کے معاملات الگ ہیں، جبکہ دین اور دنیا جڑے ہوئے ہیں. دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے. ابھی ہمارے کچھ دنیا گزارنے کے دن ہیں، اب ہمارا رمضان آ گیا، اب ہمارے کچھ دینی مصروفیات ہیں، ہمارے دینی روٹین ہے. اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. دین اور دنیا ہماری جڑی ہوئی ہے. تو لہٰذا وہ کہتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ کھاتے نہیں، وہ پیتے نہیں، وہ شادیاں نہیں کرتے، وہ ہنستے نہیں، وہ شاپنگ نہیں کرتے، وہ ملتے جلتے نہیں، بس وہ عبادت ہی کرتے رہتے ہیں. ان کی سوچ یہ تھی. یہ تو نوری مخلوق ہے جو صرف فرشتے ہیں جن کا کام صرف عبادت کرنا ہے. نبی اس دنیا میں انسان ہی آئے، انہوں نے کھایا بھی، انہوں نے پیا بھی، انہوں نے بزنس بھی کیا، ان کے بچے بھی ہوئے، ان کی شادیاں بھی ہوئیں. یہ سارا دین اور دنیا اللہ نے ملا دیا. ٹھیک ہے، کچھ دنیا کے کاموں کو اللہ نے الگ نہیں کیا، دین کو دنیا کے ساتھ جوڑ دیا. شادی ہماری ایک دنیاوی ضرورت ہے، لیکن اگر نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ ہماری عبادت ہے. کھانا ہماری ضرورت ہے، کھانا ہم اگر نبی کے طریقے کے مطابق کھائیں گے، شروع میں دعا پڑھیں، اپنے آگے سے کھائیں، چبا چبا کر کھائیں، بعد میں دعا پڑھیں، یہ نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے تو کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت جب نبی کے طریقوں کے مطابق پئیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ تو جانور ہیں جن کا کھانا بھی کوئی طریقہ نہیں، کوئی خاص اصول نہیں، پینا کوئی اصول نہیں، شادیوں کا کوئی اصول نہیں، زندگی کے کوئی اصول نہیں، وہ جانور ہیں. ہم انسانوں کے لیے اللہ نے ہر چیز کے شیڈیول بتایا، اور وہ شیڈیول بتانے کے لیے، طور طریقے بتانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. وہ آئے، وہی معاملات کیے انہوں نے جو ہماری زندگیوں کے روٹین ہوتے ہیں. ان معاملات کو ہم کریں گے تو ہماری دنیا بھی ہماری ملے گی ہمیں، اور ہمارا آخرت بھی بنے گی، اور دین بھی ہمارا ساتھ ساتھ چلے گا. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اگر تم لوگ اپنے ہی ایک جیسے انسان کی اطاعت کرو گے تو کہنے لگے إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو اس وقت تم بہت نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے. یعنی یہ تو ایسے ہیں پہلے دین کو آگے رکھتے ہیں اور دنیا کو بعد میں رکھتے ہیں، ہے نا. ہم نے پہلے دنیا کو آگے رکھنا ہے. دین اگر ٹائم ملا، اگر دل چاہا، اگر اچھا لگا، اگر آسان لگا تو پھر ہم دین کو لیں گے، ورنہ تو ہم نہیں لیں گے. کہنے لگے یہ انبیاء جو آئے ہیں ایک تو ہماری طرح انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہنستے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، لیکن یہ دین کو آگے رکھتے ہیں اور دنیا کی ویلیو بعد میں رکھتے ہیں. تو وہ کہنے لگے ہم تو دنیا کو پہلے آگے رکھنے والے ہیں. اگر ان کے پیچھے چلے تو بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ دنیا کو پھر اہمیت نہیں دے سکو گے. مل جائے جتنی مل جائے، جو قسمت میں ہے مل جائے، ٹھیک ہے، بس اس پر پھر گزارا کر لو. لیکن دین نہ چھوٹے، دین نہیں چھوٹنا چاہیے. اَیَعِدُکُمْ انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. کیا وہ تم سے یہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر تم دوبارہ زمین سے نکال لیے جاؤ گے. ہیہات لما توعدون. یعنی دوری ہے، جیسے کہتے ہیں ناممکن، بالکل ناممکن یہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اور پرانے آباء و اجداد کی نسلیں مر کھپ گئے، ان کی ہڈیاں زمین میں بوسیدہ ہو گئیں، وہ تو دوبارہ نہیں اٹھائے گئے. یہ انبیاء ایک عجیب و غریب آ کر بات کرتے ہیں. کہنے لگے دوری ہے، ناممکن بات ہے، ناممکن بات ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ کچھ نہیں ہے مگر بس یہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی زندہ ہوتے ہیں، اور ہم وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جانے والے. یعنی قیامت کے دن دوبارہ اٹھانے پر اس بات کے یہ منکر تھے.
ہمارا اس بات پر ایمان ہے ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی زندگی جیسے گزار رہے ہیں اصل میں ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے، آخرت کی تیاری، دوبارہ اٹھنے کی تیاری، اللہ سے ملاقات کی تیاری، دوبارہ اللہ سے ملنا ہے۔ وہ آخرت کے منکر تھے۔ آج کوئی بھی فنکشن ہو، بتائیں ہم کتنا عرصہ پہلے تیاری کرتے ہیں؟ مہینہ پہلے تیاری کرتے ہیں، 2 مہینہ پہلے بھی تیاری کرتے ہیں، اور اینڈ پہ پھر بھی ہم مطمئن نہیں ہوتے، ہمیں ایسا لگتا ہے کمی رہ گئی، وہ چیز تو آئی نہیں، وہ کمی رہ گئی۔ اینڈ والے دن بھی، آخری دن بھی ہمارا بس چل رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جائیں شاپنگ کر رہے ہیں، وہ چیز لے آئیں جو رہ گئی، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ رہے۔ کیا آخرت کے دن کی ہم نے خود نہیں تیاری کرنی؟ کسی اور نے کرنی ہے تیاری؟ دوبارہ اٹھنے کی تیاری ہم نے کرنی نہیں ہے؟ بار بار اللہ ہمارا ذہن بنا رہا ہے، اس دن کی تیاری کی فکر کرو، اس دن کی تیاری کی فکر کرو، اس دن کو بھی ذہن میں رکھو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو اپنی نیکی نہیں دے گا، کوئی کسی کے لیے رکے گا بھی نہیں۔ آج ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ ہمارے بچے ہمارے کام آئیں گے، ہمارے بہن بھائی کام آ بھی جاتے ہیں، کام ہے نا، ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر بھی دیتے ہیں، لیکن قیامت والے دن نہیں ایسا معاملہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اللہ کہہ رہے قیامت والے دن جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے نا، ایسا نقشہ ہوگا، ایسا حال ہوگا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر منہ چھپائیں گے کہ بچے آج نہ کہہ دیں کہ اپنی نیکیاں ہمیں دے دیں، 2-3 نیکیاں رہ گئی ہیں، ہماری نجات ہونے والی ہے۔ ماں باپ چاہیں گے ہماری بخشش ہو جائے، ہم بچ جائیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ چھپائیں گے کہ یہ نہ کہہ دیں ایک دوسرے کو کہ 2-3 نیکیاں رہ گئی ہیں، اپنی نیکی مجھے دے دو، میری بخشش ہو جائے، تم رہ جاؤ۔ نہیں، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ اللہ نے ان رشتوں کا تذکرہ کیا جو رشتے آج دنیا میں قربانی دیتے ہیں۔ و صاحبتہ و بنی، اللہ نے کہا بیوی، بیٹے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کی ایک ہی حالت ہوگی، میری بچت ہو جائے، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، مجھے آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ تو یہ پیارے رشتے جو آج ہمیں لگتا ہے نا ہم ان کی خاطر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کی خاطر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، ہم ان کی خاطر اپنی قبر کی تیاری نہیں کرتے، اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرتے، یقین مانیں کھپ جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن ایسا حال نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو ہمارا قیامت کے دن پر ایمان ہے، الحمدللہ، اس دن کی بھی تیاری کرنی ہے۔ ان کا ایمان نہیں تھا، ان کا یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد بھی کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ہمارا تو الحمدللہ ایمان بھی ہے، اور ہم نے سب سے زیادہ فکر کرنی ہے قیامت کے دن کی، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن کی، اس کی فکر کرنی ہے۔ اور وہ فکر ہمارے روٹین، ہمارے شیڈیول، ہماری فکر، اپنا احتساب، اپنا فکر کرنا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگنا، یا اللہ کوئی ایسا دن نہ گزرے کہ جس دن ہم سے غلطیاں ہوں اور ہم تکبر میں مبتلا ہوں اور ہم اپنی نیکیاں ضائع کر کے بیٹھ جائیں اور غافل ہو جائیں اپنے رب سے۔ ہر لمحہ ہمارا ایسا ہو کہ یا اللہ آخرت کی تیاری میں گزرے۔ یعنی قیامت والے دن انسان کو اتنی ندامت ہوگی، اتنی شرمندگی، اتنا پچھتاوا ہوگا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا افسوس کے مارے، پچھتاوے کے مارے، کیوں میں نے اس دن کی تیاری نہیں کی۔ دنیا میں ہم بڑے سمجھدار بنتے ہیں، یقین مانے بڑے سمجھدار، ہم کہتے ہیں ہم کسی چیز میں تیاری میں پیچھے نہ رہیں۔ ایسے ہمارا مقابلہ بازی ہوتی ہے نا سب کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ۔ میں کہتی ہوں بہنیں ہیں تو بہنوں کا کمپٹیشن ہے، دیورانی جٹھانیاں ہیں، نندے ہیں تو ان کے ساتھ کمپٹیشن، ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو چیزیں چھپا رہے ہیں، نیٹ پر سرچ ہو رہی ہیں، چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، بہترین سے بہترین تیاری ہماری ہو۔ یہ کامیابی نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ قیامت کی ہم تیاری کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، جس دن کوئی
ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا، منہ چھپائیں گے اور سب کہیں گے یا اللہ نیکیاں ہمیں کسی کی مل جائیں، ہماری بخشش ہو جائے۔ آج ہم نیکیوں کی فکر ہی نہیں کرتے، آج ہم ان نیکیوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ان نیکیوں کو ہلکا جانتے ہیں، جبکہ قیامت والے دن ایک ایک نیکی کو ہم ترسیں گے۔ تو اس دن کے پچھتاوے سے پہلے آج ہی ہم سنبھل جائیں۔ وما نحن بمبعوثین، اللہ کہہ رہا ہے ان کا یہ ایمان تھا کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، نہیں ہے یہ آدمی مگر ہمارے جیسا، یہ تو خود ہی جھوٹ باندھ لیتا ہے۔ تیسری نکتہ چینی، تیسرا عذر پرسنالٹی پر انہوں نے کیا اعتراض کہ یہ تو جھوٹا انسان ہے، خود ہی جھوٹ گھڑ لیتا ہے۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اللہ نے پھر دوبارہ کہا کہ اس رسول نے کہا اے میرے پروردگار ان تمام لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، یہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا کچھ ہی دیر میں لازماً یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں نا، ہماری کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے یا تباہ و برباد ہو جائے یا ضائع ہو جائے، ہمیں تب زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ کوئی معمولی سا دودھ ابل جائے، کوئی چیز جل جائے، ہم کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں دوبارہ آ جائے گی۔ لیکن جب ایسی چیز ہو جس پر ہمیں لگے کہ یہ تو اب دوبارہ لے بھی نہیں سکتے، یہ تو دوبارہ مل بھی نہیں سکتی، یہ تو دوبارہ ہم بزنس بنا ہی نہیں سکتے، ہم تو اس قابل ہی نہیں، تب انسان کے غم بہت بڑا غم ہو جاتا ہے۔ تو آج اس دنیا میں کپڑے جل جائیں، ہے نا، برتن خراب ہو جائیں، چوری ہو جائے، صحت خراب ہو جائے، سب چیزیں دوبارہ مل جاتی ہیں، مداوع ہو جاتا ہے، بچے فیل ہو جائیں دوبارہ موقع مل جاتا ہے، تیاری کرو پھر پاس ہو جاؤ۔ لیکن جو اس دنیا سے چلا گیا، اس زندگی کو سنجیدہ نہیں لیا، تیاری نہیں کی، دوبارہ جانے کے بعد نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اس کو انجوائے کر کے بور ہو رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں گزر رہا ہے نا، یہ نہیں پتا کہ ٹائم ہمیں گزار رہا ہوتا ہے، زندگی ہماری گزر رہی ہوتی، یہ ٹائم دوبارہ نہیں ملے گا، بہت قیمتی ٹائم ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ پتہ نہیں جو لمحہ گزر رہا ہے اس لمحے ہم سچی توبہ کریں، اس لمحے ہم جو نیکی کریں اسی سے ہماری بخشش ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ آخری لمحہ ہو۔ ایسے سوچ کر ہم نے دن گزارنے ہوتے ہیں، ایسے سوچ کر ہم ہر دن گزاریں، ہر لمحہ گزاریں۔ تو کہا قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا کچھ ہی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، تو ان کو آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے جو حق کے ساتھ، جو سچی تھی، جس کا پیغمبر کہتے تھے اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ فجعلناہم غثاء، اللہ کہہ رہے ہم نے ان کو بنا دیا کوڑا کرکٹ، یعنی فضول بیکار چیز، جیسے کہ کوئی فالتو چیز نہیں ہوتی، پڑی ہوتی ہے زمین پر جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہم نے ان کے جسموں کو، ان کے قیمتی گھروں کو، ان کے قیمتی سامان کو، اللہ کہہ رہے ہم نے ایسا کر دیا۔ فبعدا لقوم الظالمین، دوری ہے ایسی ظالم قوموں پر، پھٹکار ہے ان ظالم قوموں پر۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی قومیں پیدا کیں۔ ما تسبق من امت اجلھا وما یستاخرون، کوئی قوم بھی نہ اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھ سکی اور نہ ہی اپنے وقت کو مؤخر کر سکی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد رسول پے در پے۔ کلما جاء امۃ رسولھا، جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول، کذبوا، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے بھی ایک کے پیچھے دوسرے کو لگا دیا، یعنی ان کی تکذیب کے جواب میں ہم بھی ان کی قوموں کے بعد ان کو ہلاک کرتے گئے، پھر دوسری قوم کو پیدا کرتے گئے۔ وجعلناہم احادیث، اب ہم نے بنا دیے ان کو، ان کی یادوں کو قصے کہانیاں۔ اب آپ بتائیں ہمارے نانا دادیوں کو کون ہماری نسلیں بیٹھ کر یاد کرتی ہیں؟ یاد ہی نہیں کرتی، ان کو فضول لگتا، کہتے ہیں کیا وہ بس تھی ٹھیک ہے، کوئی ان چیزوں کی نشانیوں کے طور پر نہیں رکھنا چاہتا جو وہ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں چیزیں، ان چیزوں سے پیار کیا ہوتا ہے، ہماری نسلیں یاد رکھیں گی، نسلیں کیا ایک دفعہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتی، وہ کہتی ہیں پرانی چیزیں، پرانا فیشن دو، اب تو یہ بیکار چیزیں ہیں۔
عقل مندی اس میں نہیں ہے کہ ان چیزوں سے پیار نہ کریں، عقل مندی اس میں ہے اللہ کی فرما برداری کی فکر کریں، ٹھیک ہے نا، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھائیں۔ ان چیزوں کی محبت کیا بٹھانی، ان نسلوں کی محبت کیا بٹھانی، مرنے کھپنے کے بعد 3 دن کے بعد تو یاد ہی نہیں کرتے، 3 دن بھی مشکل سے گزارتے ہیں، کہتے کیا ہر وقت اداس ہی بیٹھے رہیں، اب انہی کی باتیں یاد کرتے رہیں، اداسی میں بیٹھے رہیں، اب ہم نے اپنی زندگی نہیں گزارنی، اور ہم بے وقوف انہی کی خاطر اپنی قیمتی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی ہدایت دے، سب سے پہلے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم اپنی انجام کی فکر کریں۔ تو اللہ کہہ رہے دیکھ لو ان کو اپنے قصہ کہانیاں بنا دیا کہ نہیں بنا دیا، ایسے ہمارے بھی قصے کہانیاں بن جائیں گی کہ تھے وہ یہ چیز بڑی اچھی پکاتے تھے، بس یہی کہہ دیں گے وہ اچھی پکاتے تھے اور ہم گھل گھل کے گھلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے ضرورت پوری کریں، لیکن اتنی فدا ہونے کی ضرورت یقین مانے نہیں ہے، بہت بے وقوفی ہے۔ اللہ نے جتنی ذمہ داری ڈالی اتنی ذمہ داری پوری کریں، باقی یہ کہیں کہ یہ کیا یاد رکھیں گے، کوئی یاد نہیں رکھتا، 2 دن بھی نہیں یاد رکھتا۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور روشن سند کے ساتھ، الی فرعون وملئہ فاستکبروا، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین تو یہ بڑے ہی سرکش لوگ تھے۔ یقین مانے ابھی بھی بچوں کو ہماری باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، ایسی نسل اب تیار ہو رہی ہے، اتنا نسلوں میں گیپ آتا جا رہا ہے کہ ان کو وہ باتیں کہتے چھوڑو ان باتوں کو، ایسا لگتا ہے ان کا رخ ہی اور طرف ہے، ان کے مزاج اور طرف ہو گئے، ان کی دلچسپیاں اور طرف ہو گئیں۔ فَقَالُوا وَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے 2 انسانوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم تو ہماری محکوم ہے، یعنی تکبر اتنا بڑا تھا کہ تکبر ان کی ہدایت میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی۔ ان کا موسیٰ پر ایمان لے آئیں، ہارون پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم تو بنی اسرائیل ہمارے غلام ہیں، یہ کون ہو گئے ہم ان کی بات مانیں۔ تکبر اتنا زیادہ تھا، لہذا تکبر کا ایک ذرہ بھی، سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، وہ سب سے زیادہ قادر و مطلق ذات ہے، ہمارے پاس کچھ بھی قدرت نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی اختیار نہیں، سب سے بڑی شان والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہم کس بات پر غرور و گمنڈ کریں کہ ہم کیا یہی کرتے رہیں کہ ہمارا کام اب اللہ کی بات ہی مانتے رہنا ہے، بس یہی کرتے رہیں، ہمارے کوئی اپنی ذاتی خواہشیں نہیں، ہمارا دل نہیں ہے، اس دل کو رب کی فرما برداری پہ تابع کر لیں۔ یہ دل بھی اللہ نے دیا، یہ جسم بھی اللہ نے دیا، یہ زندگی بھی اللہ نے دی، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور ہو گئے، اللہ کہہ رہے ہیں ہلاک ہونے والوں میں سے، کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں لوگ مصروف ہیں، میں کہتی ہوں یقین مانے میں جب دیکھتی ہوں نا کہ پیرنٹس چل رہے ہیں، بچے ساتھ چل رہے ہیں اور بچے فر انگلش بولتے ہوئے چل رہے ہیں، ماں باپ تن کے چل رہے ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں یا اللہ یہ کیسی کامیابی ہے، یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ ماں باپ کا خوشی سے پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہا ہوتا، بچے ہمارے ایسے انگلش بولتے ہیں، سوچتے بھی انگلش میں ہیں، ان کو خواب بھی انگلش میں آتے ہیں، یہ کوئی فخر کی باتیں ہیں؟ وہ ایک زبان ہے نا، ہے نا، کوئی بھی زبان ہے جو آپ کی مادری زبان ہے اس میں بولے بچے، ہم کس بات پہ فخر محسوس کرنے لگے؟ اس بہترین ایجوکیشن میں بھیجنا ہے، فر بچے انگلش بولیں گے، ہم مسلمان ہیں، جو مادری زبان ہے اس پر بولیں۔ اب کیا بچے فر انگلش بول رہے تھے، نانیاں دادیوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ہے کیا کھڑے بول رہے ہیں، کیسی اٹیچمنٹ ہو، کیسی تربیت ہو، کیسے محبت ملے انہیں، کیسے انسیت ہو، ماں باپ تن کے چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہر چیز جو شاپنگ کرتے ہیں انگلش میں بولتے ہیں، کسی بھی مال میں جائیں، نئی نسل اب پیدا ہی اسی طرح ہو رہی، پوچھیں گے بھی نہیں یہ نئی نسل ہمیں، اتنا گیپ ہو جائے گا، ترقی کے معیار ہمارے بدل گئے۔ اللہ کامیاب لوگوں کی کیا خوبیاں بتا رہا ہے، سب سے پہلے پیرنٹس کا دماغ خراب ہوا ہے،
پیرنٹس کی سوچ چینج ہوئی، اور وہ بھی بڑے فخر سے چلتے ہیں بچوں کو ساتھ لے کر. بولیں، اس میں بولنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے، وہ ایک زبان ہے، بس وہ زبان کی حد تک ہے. اس سے ہمارے اندر کوئی خوبیاں نہیں آ جائیں گی، کوئی رشتوں کی پہچان نہیں آئے گی، کوئی اچھائی برائی سے تمیز نہیں ہمارے اندر آئے گی، کچھ بھی نہیں آئے گی. وہ صرف اس سے آئے گی جب ہم اللہ کی معرفت کریں گے، جب ہم اللہ کی معرفت کو سیکھیں گے، جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، جب ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں گے. ہماری زندگی ایک غبارے کی طرح ہے، کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. اللہ کہہ رہا ہے ان دونوں نے جھٹلایا تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً. اور ہم نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ مریم کو بھی ایک نشانی بنا دیا. یہ معجزہ تھے کہ نہیں تھے؟ بغیر باپ کے پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا. اور موسیٰ علیہ السلام، وہ مریم علیہ السلام جو ہیں بغیر خاوند کے ماں بنی کہ نہیں بنی. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچے ٹیلے پر پناہ دی جو پرسکون اور چشموں والی جگہ تھی. یعنی کھجور کے سائے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں سے میں نے پانی نکالا تھا. ان کی پیدائش وہاں پر ایک اونچے ٹیلے پر ہوئی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائش اور ان کی خوراک کا انتظام کیا. یہ بھی معجزہ تھا. اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ حلال اور حرام کی چیزوں کا تذکرہ کریں گے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. یعنی آج کے لوگ کہتے ہیں کیا ہے، اتنی مہنگائی ہے، جہاں سے بھی آئے کماؤ، جہاں سے بھی آئے پیسہ لو. حلال و حرام کی تمیز نہیں رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب والدین اپنے بچے کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا ڈال دیتے ہیں وہ بچے کبھی فرما بردار نہیں ہوتے. اور جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. یقین مانے آج یہ شعور ختم ہو گیا مسلمانوں میں. وہ کہتے ہیں اتنی مہنگائی ہے، حالات ایسے ہیں، تو کیا کریں، دو نمبری تو کرنی پڑتی ہے، دو نمبری کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو جو بھی کام کرواؤ، وہ کہتے ہیں اوپر کے پیسے، اور پیسے بھی لے لیے کہتے ہیں ابھی اور پوری نہیں پڑتی، برکتیں ختم ہو گئیں. وجہ کیا ہے؟ حلال کی فکر نہیں ہے. حلال کھائیں، پیسہ بھی لیتے ہیں لیکن محنت سے کام نہیں کرتے. سمجھ نہیں آتی کہ یہ حرام ہو گیا یہ پیسہ. خواہشات اپنی بھی زیادہ، اور پھر بچوں کی بھی خواہشات بہت بڑھ گئیں. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور پھر نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم. جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے باخبر ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور یقیناً یہ تمہاری امت تو ایک ہی امت ہے. یعنی سب لوگ ایک ہی امت ہیں، سب کی طرف جو انبیاء آئے سب کا مقصد ایک ہی تھا، سب کا میسیج ایک ہی تھا. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور میں تمہارا رب ہوں لہذا تم میرا ہی تقوی اختیار کرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. لیکن لوگوں نے اپنے معاملے کو اپنے مابین تقسیم کر لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فرحون. ہر گروہ کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہیں. ٹھیک ہے، جو جس فرقے پر ہے، جس کے پاس جتنا دین ایمان ہے وہ سیکھنا نہیں چاہتا دین، وہ مطمئن ہے. وہ کہتے ہیں ہم نبی کی امت ہیں، ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمارے ہاں حافظ قرآن ہو گئے، ہماری بخشش نہیں ہوگی تو اور کس کی ہوگی. وہ اسی پر اللہ کہہ رہا ہے خوش ہے، اپنا احتساب نہیں کرتے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کی مدہوشی میں، ان کی بے ہوشی میں، ان کی مستی میں ایک وقت تک.
अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिम व बनीन, क्या ये समझते हैं कि हम उन्हें माल और बेटों से मदद जो दिए जा रहे हैं, नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशऊरून, तो हम इनकी भलाई के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे, हम इनको हमेशा ही भलाई इनके साथ करते रहेंगे, बल ला यशऊरून, लेकिन ये लोग असल में जानते नहीं। यानी गुनाहों के साथ साथ अगर हम किसी को फलता फूलता देखें तो ये आयत याद कर रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मैं माल भी दे रहा हूँ, बेटे भी दे रहा हूँ, और क्या उन्हें ये खैर हमेशा मरने के बाद भी मिलेगा, ऐसा मामला नहीं है। गुनाह अगर करते जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये कि अगर दुनिया की फरावानी है, अल्लाह ने फिर ढील ही दे दी है। हराम लेना चाहते हो, हराम ले लो। कल मैंने आपको आयत सुनाई थी, मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फी हर्सी व मन कान युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। अल्लाह कह रहे हैं जो दुनिया चाहता है मैं दुनिया देता चला जाता हूँ, लेकिन उसका फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। जो दुनिया भी चाहता है लेकिन आखिरत भी साथ में चाहता है, दुनिया की कमी बेशी हो जाए लेकिन आखिरत की तैयारी में वो लगे हुए हैं, फर्मा बरदारी में लगे हुए हैं, वो हलाल रिज़्क़ खा रहे हैं, ठीक है, वो रब की नाफरमानी नहीं कर रहे, वो नमूद और नुमाइश में नहीं लगे हुए, वो रियानी फहाशी में नहीं लगे हुए, वो लोगों में नाम पैदा करने में नहीं लगे हुए। अल्लाह कह रहे हैं हम उनकी दुनिया भी बनाएंगे और हम उनकी आखिरत भी बनाएंगे। तो यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ने कहा कि जो गुनाह करते जाते हैं, गुनाहों में मसरूफ़ हैं, लेकिन उनको अल्लाह ने माल दिया है और बेटे दिए हैं, वो ये ना समझें कि मरने के बाद भी उनके साथ खैर वाला मामला होगा। नहीं, उनके साथ तो ऐसा मामला होगा जिसका उनको शऊर भी नहीं है, जिसके बारे में वो सोचते भी नहीं हैं। वल्लज़ी इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, बेशक वो लोग जो अपने रब के खौफ से डरते रहते हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, ये कुछ लोगों के अल्लाह ताला खूबियाँ, नेक लोगों की खूबियाँ अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि वो अपने रब से डरते रहते हैं, और वो वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, और रब की आयात पर पुख्ता यकीन रखते हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, और वो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। वल्लज़ीना युअतूना मा तव्वा क़ुलूबहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, और वो जो देते हैं अल्लाह के राह में तो वो उनके दिल इस बात पर अभी भी डर रहे होते हैं और वो बेशक यकीनन अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। यानी सदका खैरात भी करते हैं और अगर दूसरों की मदद करते हैं तो वो उन्हें कमतर और हकीर नहीं समझते, बल्कि उन्हें हर वक्त ये डर लगा रहता है कहीं कोई कमी ना रह जाए, कोई खुलूस में कमी ना रह जाए, कोई रियाकारी ना हो जाए, हमारा ये अमल ज़ाया ना हो जाए। वो नेकियां करके भी डरते हैं और हम गुनाह करके भी नहीं डरते। जो अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं वो नेकियां कर के भी डरते रहते हैं कि या अल्लाह हमारी ये नेकी आपके दरबार में कबूल हो जाए, पता नहीं कबूल हुई या नहीं, वो इस बात पर डरते रहते हैं। उलाइका युसारिऊन फिल खैरात, ये वो लोग हैं जो भलाई में, जो नेकियों में सबकत ले जाते हैं, जो भलाई और नेकी के कामों में कोशिशें करते हैं, मेहनतें करते हैं और दूसरों से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और हम नहीं ज़िम्मा ठहराते उन्हें किसी भी जान को मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। यानी जो पिछली आयत आई थी ना कि नेकियों में सबकत ले जाने वाले, तो जो इंसान के पास पैसा नहीं, जिसके पास सेहत नहीं, जिसके पास जवानी नहीं, वो क्या करे? अल्लाह ने इस आयत में जवाब दे दिया, जो कर सकते वो आज से करना शुरू कर दो, जो नहीं मिला उसका पछतावा ना करो, ठीक है। तो जिन्होंने आगे निकलना होता है वो सुस्ती नहीं करते, वो गफलत नहीं करते, वो पहले से तैयारी करते हैं, वो पहले से प्लानिंग करते हैं, मंसूबा बंदी करते हैं, कोई नेकी रह ना जाए। वलदैना किताबुन यंतिक़ु बिलहक़्क़ि वहुम ला युज़लमून, और हमारे पास ऐसी किताब है जो हक़ के साथ बोलती है, लिहाजा क़यामत वाले दिन इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी कौन सी किताब ऐसी है जो हक़ के साथ बोलती है? वो किताब है जो हमारा नाम अमाल फरिश्ते लिख रहे हैं कि रामन कातिबीन यालमून मा तफ़ालून। आज दुनिया में जो भी केस होता है, केस को तब्दील कर लेते हैं ना, कोई भी केस हो उसकी फ़ाइल गुम हो गई,
ٹھیک ہے نا، اصل بات گم ہو گئی، اصل بات لکھی نہیں گئی، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم جو لکھوا رہے ہیں یہ حق کے ساتھ بہترین ثبوت لکھے جا رہے ہیں، اور قیامت والے دن ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی میں اور آپ، ہمارا نامہ اعمال ہم خود لکھوا رہے ہیں، کوئی اور نہیں لکھوا رہا، ہم خود لکھوا رہے ہیں، اور ایسا لکھوا رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا قیامت کا دن کھلے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اللہ کہہ رہے جب نامہ اعمال کھلے گا نا انسان کا، اور انسان کہے گا یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس میں تو ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے جس کو معمولی سمجھتے تھے، ہم نے فکر ہی نہیں کی تھی، ہم نے پرواہ ہی نہیں کی تھی، ہم نے تو ویسے دوسروں کا مذاق اڑا دیا تھا، ہم نے تو ویسے دل لگی کی تھی، اور وہ باتیں سب اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور ان سب باتوں پر ہماری آج پکڑ ہو رہی ہے۔ تو لہذا ہمارے ذہن میں یہ بات شیطان ڈالتا ہے کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے نا۔ تو لہذا ہم جڑ جائیں، اپنی اچھی نیکیاں لکھوائیں اپنے نامہ اعمال میں۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے دل تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو صرف دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، یہ دنیا کی فکر کی وجہ سے اپنے رب سے دور ہوئے جا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، ان کے پاس تو اور بہت سی مصروفیات ہیں، یہ قرآن سیکھنا نہیں چاہتے، یہ صرف نماز و روزے کے حد تک رہتے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ قرآن سیکھیں اور اپنے رب کی معرفت حاصل کریں۔ رٹی رٹائی نمازیں، ایک شیڈیول کے مطابق سب روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اور شیطان ہمیں مطمئن کر دیتے ہیں ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ اللہ کہہ رہے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، ان کے دل غافل ہیں، ان کی بہت سی مشاغل ہیں، ان مشاغل میں اپنی بھاگ دوڑ میں یہ مصروف ہیں، اپنے آپ کو ان کاموں میں کھپائے جا رہے ہیں۔ لہذا اس قرآن کو پڑھے بغیر اللہ کی معرفت ہو نہیں سکتی، دل میں اللہ کی محبت آ نہیں سکتی، اور جب تک اللہ کی محبت نہ ہو ہم فرما برداری کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے آگے جھک نہیں سکتے۔ لہذا اب ہم نے نیت یہ کرنی ہے، اللہ سے یہ دعا کرنی ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، یا اللہ مرنے سے پہلے اس قرآن مجید کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کو پڑھ لیں، یہ ہمارے حق میں سفارش کرے، یہ ہمارے حق میں گواہی دے، یہ جگہ گواہی دے، یہاں بیٹھنا گواہی دے ہو ہماری، اور یہ ٹائم ہمارے لیے محفوظ ہو جائے، نیکی کا یہ ٹائم، یہ ہماری نیکیاں قیامت والے دن محفوظ ہو جائیں اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ بڑی اللہ نے ہمیں جھنجھوڑا اس آیت میں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، ان کے پاس اس کے علاوہ اور بہت سی مصروفیات ہیں، ہم لَهَا عَامِلُونَ، یہ اس کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں لگے ہوئے؟ ہفتے میں 2 دن ہیں، کتنا مشکل سے نکلتے ہیں ہمارے یہ 2 دن، یعنی ایسا لگتا ہے 24 گھنٹوں سے 40 گھنٹے بھی بن جائیں ہماری دنیا کے کام ختم نہیں ہوں گے۔ کتنا مشکل لگتا ہے اس 24 گھنٹے میں، اس پورے ہفتے میں 2 دن 1.5 گھنٹہ نکالنا کتنا مشکل لگتا ہے۔ شیطان ہمیں دنیا کے اتنے کام دکھاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ مصروفیت، اللہ نے ایسا نقشہ کھینچا، اللہ کہہ رہا ہے اصل میں ان کے دل غافل ہیں، ان کی توجہ ہی نہیں ہے، ان کی نیتیں نہیں ہیں، ان کے دلوں میں فطور ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دل ہی خالص نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، ان کے مشغولیات، ان کی بھاگ دوڑ، ان کے کام صرف دنیا 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 ہی ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو پھر کیا ہوگا، إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، تو پھر اس وقت یہ چیخیں چلائیں گے، لَا تَجَأْرُوا الْيَوْمَ، ان سے کہا جائے گا آج مت چیخو، إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ، اب ہمارے ہاں سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی، مدد نہ ملنا یعنی اب مہلت نہیں ملے گی،
اب زندگی نہیں ملے گی، اب ٹائم نہیں ملے گا۔ پہلے تم نے ٹائم فضول کاموں میں مصروف کیا، لگا دیا، کھپا دیا، اپنے آپ کو فضول کاموں میں کیوں مصروف کیا؟ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہم ہی کریں گے تو کام ہوگا، جبکہ اگر ہم نہ کریں تو کام ویسے بھی کوئی اور کر سکتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے ہم وہ کام بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ ہم کہتے ہیں ہماری تسلی نہیں ہوتی جب تک ہم خود نہ کریں، تو ہماری آخرت کون بنائے گا؟ وہ ہم نے خود بنانی ہے۔ ہماری تسلی نیکی کے کاموں میں ہونی چاہیے، ہماری ترجیحات نیکی کے کاموں میں ہونی چاہیے۔ لہذا اس قرآن سے جڑیں۔ جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، ابھی اللہ نے مہلت دے دی، جتنا ٹائم ہے سیکھیں تاکہ ہم مرنے سے پہلے اس قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھیں، ہمارے حق میں یہ سفارش کریں، ہماری نجات کا یہ ذریعہ بن جائے۔ اللہ کہہ رہے چیخیں چلائیں گے، اس وقت ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ وہ ہے نا، اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ایک کسان کا واقعہ ہے کہ یعنی اس کو جب کسان کو کھیتی میں سے اپنی کاشتکاری کرتے ہوئے اشرفیاں ملی، ہیرے جواہرات ملے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی قیمتی چیز ہے۔ اس نے ویسے ہی سمجھا یہ کوئی پتھر ہیں، اور اس نے ان کو جو ہے بکسے میں بند کر کے رکھ دیا۔ اور جب اس کا مرنے کا وقت آیا تو وہ اس نے قیمتی ہیرے جواہرات جب نکالے اپنے بچوں کو دیے، کہا جاؤ پتہ کر کے آؤ بازار میں یہ کیا چیزیں ہیں۔ جب وہ گئے تو انہیں پتہ چلا یہ تو بہت قیمتی چیزیں ہیں، اس سے تو بہت سارا پیسہ ملے گا۔ جب انہوں نے آ کر اس کسان کو بتایا، وہ تو چیخیں مارے، دھاڑے مارے، اتنی قیمتی چیزیں تھیں مجھے ملی تھی اور میں نے ایسے رکھ دی، اور میں نے ایسی زندگی گزار دی، میں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ زندگی ہماری بہت قیمتی زندگی ہے۔ یہ ہوش و حواس جو ہمیں ملا ہوا ہے صرف دنیا کھپانے کے لیے نہیں ملا ہوا، یہ شعور صرف دنیا کے لیے نہیں ملا ہوا۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون۔ اللہ کہہ رہے میری آیات تم پر پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے چلے جاتے تھے، یعنی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بڑی مہلت ہے، اچھا کر لیں گے، اچھا کر لیں گے۔ نہیں، میں نے آپ کو بتایا اس سے جو اگلی صورت آنی ہے نا، سورۃ نور، اس کا مضمون بڑا سخت ہے۔ اس سے پہلے اللہ ہمارا اس صورت میں ذہن تیار کر رہے ہیں کہ تم نے کیسے پردہ کرنا ہے، اپنے جسموں کو کیسے چھپانا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم پر یہ میری آیات پڑھی جاتی تھیں، تم ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں، جیسے کہ انسان دیکھتا ہے اور بدک کے نہ چلا جاتا ہے، اچھا مجھے نہ سننا پڑے، مجھے نہ دیکھنا پڑے، تم ایسے ہو جاتے تھے۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، اللہ کہہ رہا ہے تکبر کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ سامرا تہجرون، اس پیغمبر کو قصہ گو سمجھتے ہوئے تہجرون، تم چھوڑ جاتے تھے۔ ان کے تو کام ایسے ڈرانا ہی ہے نا، کہتے ہیں یہ دینی کلاسوں میں نہیں جانا چاہیے، یہ ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں نہ سنیں گے، نہ ہم ڈریں گے، نہ ہمیں بس صحیح ہے ایسے ہم ٹھیک ہیں، نہیں بھی سنیں گے اللہ کی پکڑ تو پھر بھی آنی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے تکبر کرتے ہوئے تہجرون، قصہ کہتے ہوئے قصہ گو ہیں، یہ ایسے ڈراتے رہتے ہیں، یہ ایسے سناتے رہتے ہیں، بڑی سخت باتیں کر جاتے ہیں۔ سخت باتیں تو وہی ہیں جو قرآن میں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ان کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ہر بات ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اس کا موضوع ہی ہم انسان خود ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے ایسی ہے، ہر ایک کو ایسے لگتی ہے جیسے اس میں میری بات ہو رہی ہے، جیسے میری بات ہو رہی ہے۔ افلم یدبروا القول، تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا ان کے پاس آئی نہیں ایسی چیز جو ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ یہ وہی تو چیز ہے جو آباء و اجداد کے پاس آئی تھی، یہ کوئی نیا کلام نہیں ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ فہم لہ منکرون، بس یہ اس کا انکار ہی کرنے والے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی مجنون دیوانے ہو گئے، کوئی جنون کا اثر ہے، ان پر کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہے، اس لیے یہ دنیا سے بددل ہو گئے ہیں۔
بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن ان کی اکثریت اللہ کہہ رہے ہیں حق کو پسند کرنے والی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ ہمارے اندر کی چوروں کو نہیں پکڑا جا رہا، ہمارے اندر کی باتوں کو نہیں پکڑا جا رہا۔ اللہ کہہ رہے یہ دین کی بات کو پسند ہی نہیں کرتے، سر پہ دوپٹہ لینا پسند نہیں ہے، کہاں کہ پورا جسم چھپانا، اپنے آپ کو پردے میں رکھنا، کسی مرد کی نظر نہ پڑے، کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اللہ کہہ رہے یہ تو پسند ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ دقیانوسی باتیں ہیں، یہ تو ماڈرن ہیں ہی نہیں، یہ تو پینڈو ہیں، یہ تو پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو اس دور کی باتیں کرتے ہیں۔ اس دور میں صحابیات نے عمل کر لیا، آج کے دور میں عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہم اپنے خاندان سے کٹ جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں ہمارے خاندان کے لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں، انبیاء پر بھی کتنی باتیں ہوئیں، کیا انہوں نے فرما برداری چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی، اور کامیاب لوگوں میں شامل ہو گئے۔ میں بتاؤں لوگوں کو جتنا بھی خوش کریں، ہم چاہیں نا ہم خاندان کے ساتھ جڑے رہیں، ہم الگ سے نہ لگیں، خاندان تو پوچھے گا بھی نہیں اگر ہم پر مشکل وقت آ جائے۔ ہمارا رب، ہمارا رازق، ہمارا مشکل کشا ہماری دن رات خبرگیری کر رہا ہے، اور اس نے کچھ پابندیاں ہم پر لگائیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم بہت دین سے دور رہے، ہم پڑھے نہیں، ہمارا کلچر چینج ہو گیا، اور اب ہم اتنا دنیا میں کھبتے جا رہے ہیں، اتنا دنیا میں کھبتے جا رہے ہیں، ہمارے دل میں اتنی دنیا کی محبت آتی جا رہی ہے کہ جو دین پر عمل کرے ہم سمجھتے ہیں یہ شاید دنیا میں سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے، اور جو جتنا زیادہ دنیا سے جڑے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ سروائیو کریں گے، وہ زیادہ ترقی کریں گے۔ ترقی وہ کرے گا جو دین پر چلے گا۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین جتنا دین پر عمل کرتے گئے، آج ان کا نام زندہ ہے، ان کا نام ہم خوشی سے لیتے ہیں، کامیاب لوگوں میں وہ لوگ شامل ہیں، ہم ان کا نام رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ان میں سے اکثر تو حق کو پسند ہی نہیں کرتے، اسلام انہیں اچھا ہی نہیں لگتا۔ اب ہم نے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے، کیا ہم مسلمان ہیں؟ اس پر ہم مطمئن اور خوش ہیں؟ کیا ہم مسلمانوں والے عمل اپنانے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں؟ ہمارا دل چاہتا ہے ہم مسلمانوں والے عمل کریں، کیا صرف نام کے حد تک رہیں؟ شناختی کارڈ میں لکھا گیا اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، قربانی کر لی، روزے رکھ لیے، بس کیا اتنا کافی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک، کہیں اپنی مرضی کر نہیں سکتے، یہ بہت مشکل ہے، یہ چھوڑو، یہ گھر میں نہیں چلتا، یہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، نہیں ایسا نہیں۔ اللہ کہہ رہے اکثریت کو تو دین پسند ہی نہیں آتا، تم کیا اکثریت کے پیچھے چلو گے؟ تھوڑے ہیں لوگ، قلیلا ما تشکرون، تھوڑے لوگ شکر کرنے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑے لوگ فرما برداری کرنے والے ہیں، تھوڑے لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں زیادہ لوگ جیسے کر رہے ہیں ہم ویسے کریں گے، نہیں، اللہ کہہ رہے وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثریت کو تو دین پسند ہی نہیں آتا، اللہ کی بات پسند ہی نہیں آتی، تو پھر اکثریت کو اٹھا کر جب جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اللہ کہہ رہا ہے اگر اکثریت کو دیکھو تو حق تو ان کی خواہشات، اگر وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو اللہ کہہ رہا ہے زمین اور آسمان میں فساد ہو جائے، سب کا سب گڑبڑ ہو جائے، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ بھی اس میں ہے سب کا سب نظام درہم برہم خراب ہو جائے۔ یعنی اگر ہم بچوں کی خواہشات مانیں تو آپ بتائیں ہمارے گھروں میں کیا سبزیاں پکیں گی، دالیں پکیں گی؟ کچھ بھی نہیں پکے گا، وہ کہیں گے یہی پیزے برگر آئیں، کچھ بھی نہ پکائیں، آرڈر دیں صبح دوپہر شام یہی کچھ ہے، ہلنے کو نہ کہیں، کام نہ بتائیں، اگر خواہشات کی پیروی کریں تو پھر نظام کیا گھر کے چلیں گے؟ کیا سسٹم صحیح رہے گا؟ اللہ کہہ رہے خواہشات کی تو پیروی کریں تو حق ہی نہیں رہے گا، سچ تو سچ ہی نہیں رہے گا، بہترین اصول تو بہترین اصول ہی نہیں رہیں گے، نظام درہم برہم ہو جائے گا، خرابیاں ہی خرابیاں ہو جائیں گی۔
بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی کچھ نصیحت لائے ہیں اور یہ اس نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ہم تو ان کے پاس ان کی فائدے کی باتیں لائے ہیں اور یہ اپنی فائدے کی باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ ام تسألہم خرجن، کیا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تو اجرت تو آپ کے رب کے پاس بہت بہتر ہے۔ یہ کیا دیں گے؟ یہ تو خود کنگلے ہیں، یہ تو خود رب سے سوال کرنے والے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو کیا دیں گے؟ اللہ آپ کو بہت بہترین اجر دینے والا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ دین کسی کی میراث نہیں ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑنے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان سے تکلیفیں دور بھی کر لیں تو لَلَجُّوا، تو یہ ضرور بڑھتے چلے جائیں گے، فی طغیانہم، اپنی طغیانی میں، یعمہون، اندھے ہو کر۔ کتنا ہم شادیوں پر پیسہ اڑاتے ہیں، کوئی لیمٹ ہوتا ہے؟ بہت پیسہ برباد کیا جاتا ہے، اڑایا جاتا ہے، اور پھر اس پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں، ان پر کوئی پریشانی تکلیف ہی نہ آئے، تو یہ کیا کریں گے؟ نافرمانیاں، سرکشیاں، اور دنیا میں دل لگا کر لیں گے اور اندھے ہو جائیں گے، دنیا میں پلٹیں گے نہیں، رب کو یاد ہی نہیں کریں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم پھر انہیں عذاب سے پکڑ لیتے ہیں۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں اپنی بیماری کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ وہ جو ہمیں پرہیز بتاتا ہے وہ ہم پھر پرہیز کرتے ہیں۔ چینی نہیں کھانی، شوگر زیادہ ہو جائے گی، نمک نہیں کھانا، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ ہم ان پرہیزوں پر عمل کرتے ہیں، اور اگر نہ کریں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بیماری بڑھتی نہیں ہے؟ بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر ہم اس قرآن سے اور اللہ سے دور رہیں اور بہانے بناتے رہیں، اللہ بیماریاں، پریشانیاں دیتا ہے۔ جیسے ہم پر بیماری آتی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ مرض بڑھ گیا، آپ ہمارا علاج کریں۔ اللہ بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں اس لیے لاتے ہیں بندہ پلٹ کے میرے پاس آئے، کسی بہانے تو میں ان کو یاد آؤں۔ یہ ہاتھ اٹھائیں گے، انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہوگا۔ یقین مانے جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے سب مصروف ہیں، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کوئی ہمیں پوچھ ہی نہیں رہا، اور پھر انسان کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ اتنے ہم کمزور تھے، کل تو ہم بڑے صحت مند تھے، چل پھر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، آج اٹھ کے بیٹھا بھی نہیں جا رہا۔ اللہ یہ بیماریاں، یہ کمزوریاں، یہ پریشانیاں اس لیے لاتے ہیں بندہ پلٹے اپنے رب کی طرف، اپنی کمزوریوں کو سمجھے۔ پیسہ ہے، گھر ہے، اولاد ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، یہ ہمیشہ کبھی نہیں رہتے، یہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ آج دوسرے کے دل میں محبت ہے، وہ آج پوچھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل محبت ہی نہ ہو، کہ کیا بوجھ مصیبت ہے یہ۔ اللہ محبت نکال سکتا ہے، ہم کس بات پر اترائیں؟ آج محبت ہے، احساس کر رہے ہیں، آج خیال رکھ رہے ہیں۔ پلٹنا رب کی طرف ہے، آنا رب کی طرف ہے۔ اللہ بہانے سے بلاتا ہے، کمیاں دے کر۔ ہم کہتے ہیں آئی تو آئی کیوں پریشانی، اللہ بہانے بناتا ہے، آ جائیں بندے، پلٹ آئیں۔ تو اللہ کہہ رہے جب نہیں آتے، اندھے ہوتے ہیں اس دنیا میں، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، پھر ہم انہیں عذاب میں پکڑتے ہیں، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، تو اللہ کہہ رہے اس کے باوجود انہوں نے اپنے رب کے آگے عاجزی اختیار نہیں کی، نہیں گڑ گڑائے، اپنی کمزوری کو سمجھا نہیں۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم کھول دیتے ہیں ان پر دروازے سخت عذاب کے، اس وقت یہ بہت مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں نظر آ رہی ہوتی ہے اپنی موت۔
پھر یہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا میں تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈبل فیس دے کر دکھائیں، کریں یہ اسباب بھی، کیونکہ یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہے، لیکن اصل میں سمجھیں کہ یہ سب امتحان اللہ کی طرف سے ہیں۔ اصل میں سمجھیں یہ بات کہ میرے رب کے حکم کے مطابق، میرے رب کے پلاننگ کے مطابق یہ معاملات ہو رہے ہیں، اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ ہم کہتے ہیں پہلے سے پلاننگ کر جاتے، جلدی چلے جاتے، ہے نا، پہلے کیوں نہیں سوچا، ہے نا، پہلے کیوں نہیں لے گئے، پہلے دکھا دیتے۔ اگر رب کو منظور ہوتا تو سب کچھ پہلے بھی ہو جاتا، لیکن رب کو منظور نہیں تھا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، اور والافئدہ، اور دل بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی کسی کو بھی دل کی تکلیف ہو جائے، کان آنکھیں چلے جائیں، ان کے علاج پر کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنا کو پیسہ لگتا ہے، کتنی کی تھکاوٹ ہوتی ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ادھر سے علاج کرواؤ، کروانے کے بعد بھی ویسی وہ چیزیں نہیں بنتی جو اللہ نے ہمیں پہلے قدرتی بغیر کچھ لیے دیے ہیں۔ آنکھیں ہو جائیں، کان، ہاتھ، پاؤں، دل، ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کو دو نعمتیں ایسی ملی ہیں جو بہت قیمتی ہیں، لیکن وہ ان دو نعمتوں کی سب سے زیادہ بے قدری کرتا ہے۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ صحت، اور دوسری فرصت، ٹائم۔ ان دونوں کی ہم قدر نہیں کرتے۔ جوانی، ٹائم ہے، اب ہمارے پاس ٹائم ہے، فضول کاموں میں لگا رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ صحت چلی جائے گی، ٹائم ہی ٹائم ہوگا، پھر ہم نیکیاں نہیں کر سکیں گے۔ اب صحت ہے ہمارے پاس، اس صحت کی قدر کریں۔ یہ ہمیشہ نہیں رہتی صحت، اور یہ فرصت، یہ ٹائم بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم کہتے ہیں پیسہ پیسہ، صحت ہوگی تو پیسے سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، زندگی ہوگی تو پیسے سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کو یہ دو نعمتیں ملتی ہیں، لیکن وہ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، صحت کی قدر نہیں کرتا۔ وہ کہتا صحت ہے، ابھی تو اپنی جوانی دکھائیں لوگوں کو، اس صحت میں ہم نے نیکی کے کام کرنے ہیں۔ صحابہ کرام جب بوڑھے ہو گئے، صحابہ کرام جب بیمار ہو گئے، وہ مطمئن ہوتے تھے، کیونکہ صحت کے دنوں میں، جوانی کے دنوں میں انہوں نے نیکیاں کی ہوئی تھیں۔ ہم بھی اگر ٹائم ہے، اب ہمارے پاس صحت ہے الحمدللہ، فرصت بھی ہے، ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، لہذا ان دونوں نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں، نیکیاں کریں، نیکیوں میں دوڑیں، سبقت لگائیں، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، اچھا پھر کر لیں گے، نہیں، کل کس نے دیکھی۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا، اور پھر تم اسی کی طرف سب کے سب جمع کر دیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور وہی تمہیں موت دے گا۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا کام ہے دن رات کو بدلنا۔ تو کیا تم افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ کہہ رہے پہچانتے نہیں ہو رب کو؟ یہ دن رات کا تغیر تبدل اللہ کہہ رہا ہے، تو اس نے کیا تمہیں زندگی دی، کیا تمہیں مار نہیں سکتا؟ عقل سے کام نہیں لیتے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا۔ قالوا واذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، کیا ہم دوبارہ پھر اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، اس کی دھمکی ہمیں دی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہی کہا گیا تھا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ کچھ قصے کہانیاں مگر پہلے لوگوں کی، یعنی پہلے قومیں آئی تھیں ان کی باتیں ہیں، ہمارے لیے اس میں کوئی عبرت نہیں ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے یہ زمین اور جو کچھ بھی اس میں ہے یہ سب کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، یہ کہیں گے اللہ ہی کا ہے۔ قل افلا تذکرون، تو آپ کہیں ان سے تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات، قل من رب
समावात السبع व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, आप इनसे पूछिए कि सातों आसमानों का और अर्श का मालिक कौन है। सयक़ूलून लिल्लाह, कहेंगे ये सब कुछ अल्लाह ही का है। क़ुल अफ़ला तत्तक़ून, तो फिर अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो। कैसे अल्लाह में झंझोड़ रहा है, सवाल करते हैं और फिर ख़ुद ही अल्लाह जवाब देते हैं कि अल्लाह को खालिक और मालिक मानते, उससे डरते क्यों नहीं हो। क़ुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून, इनसे ये भी पूछिए कि कौन है वो जिसके हाथ में इख्तियार है हर चीज़ का, और जो पनाह देता है जिसके मुकाबले में किसी को पनाह नहीं दी जा सकती। अगर तुम जानते हो तो बताओ। सयक़ूलून लिल्लाह, तो ये कहेंगे ये शान तो अल्लाह ही की है। क़ुल फ़अन्ना तुसहरून, आप इनसे कहिए फिर तुम कहाँ जादू तुम पर हो गया, फिर तुम क्या कुछ कर रहे हो। यकीन माने ऐसा लगता है जैसे रात होती है ना, शैतान इतना गर्म हो जाता है और लोगों को ऐसा बुराइयों पर लगा देता है कि लोगों को होश ही नहीं रहता कि आसमान पर अगर अंधेरा हो गया है तो इस अंधेरे से रब को फ़र्क नहीं पड़ता। रब देखता है, अंधेरे में भी देखता है। अंधेरा हो जाता है, लोग समझते हैं कि अब अंधेरा हो गया, जो मर्ज़ी गुनाह करें, किसी लोगों को नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन रब के इल्म में रहेंगे। बल लतैनाहुम बिलहक़ व इन्नहुम लकाज़िबून, बल्कि हम तो इनके पास हक़ लेकर आए हैं, लेकिन व इन्नहुम लकाज़िबून, ये झूठे हैं और बेशक इनमें से लोग जो हैं झूठे हैं। मत्तख़ज़ल्लाहु, यानी कहते हैं अच्छा हाँ हाँ सही बात है, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं अमल नहीं करते, बात मानते ही नहीं हैं, ये झूठे हैं। मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलदिन व मा कान माअहू मिन इलाह, अल्लाह ने हरगिज़ किसी को अपनी औलाद नहीं बनाया, और वमा कान माअहू मिन इलाह, और ना ही इसके साथ कोई और माबूद है। इज़्ल ज़हब कुल्लु इलाहिम बिमा खलक़ा, अगर ऐसा होता तो तब तो हर माबूद अपनी मखलूक को लेकर अलग हो जाता। वला अला बाज़ुहुम अला बाज़, और उनमें से हर एक दूसरे पर चढ़ाई कर देता। सुबहानल्लाहि अम्मा यसिफून, अल्लाह पाक है उससे जो ये बयान करते हैं। आलिमिल गैबि व शहादति फ़तआला अम्मा युश्रिकून, और वो सब गैब जानने वाला है और ज़ाहिर को भी जानने वाला है, और वो बुलंद है इन सब बातों से जो लोग ये शरीक ठहराते हैं। और रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा युअदून, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ कीजिए, ए मेरे परवरदिगार अगर तो मुझे अज़ाब दिखा जिसकी तू उन्हें धमकी दी जा रही है। अब इस रकू में ना दुआएँ आएंगी, बड़ी प्यारी दुआएँ। रब्बी फ़ला तजअलनी फ़िल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, तो परवरदिगार मुझे इन जालिम लोगों में शामिल ना करना। हम भी ये दुआ करें जो आजकल के हालात चल रहे हैं, या अल्लाह रब्बी फ़ला तजअलनी फ़िल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व इन्ना अला अन नुरियक मा नइदुहुम लक़ादिरून, और यकीनन हम आपको वो दिखाने पर कादिर हैं जिस अज़ाब की हम इनको धमकी दे रहे हैं। इदफ़ा बिल्लती हिया अहसनुस सय्या, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनकी बुराइयों को अच्छाइयों से दूर कीजिए। बाद दफ़ा हम पूछना रिश्तेदार बहुत बुरा सलूक करते हैं, ठीक है, वो तंज़ करते हैं, हम बहुत अच्छा सलूक करते हैं, वो रिटर्न में हमें हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। इस आयत में अल्लाह ताला ने जवाब दिया इदफ़ा बिल्लती हिया अहसनुस सय्या, बुराई का जवाब हमेशा अच्छाई से कीजिए। नहनु आलमु बिमा यसिफून, हम खूब जानते हैं उन लोगों को जो ये लोग कर रहे हैं। वक़ुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, और कहिए ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मेरे रब मैं तेरी पनाह में आता हूँ इन शयातीन के वसवसों से। व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, और ए मेरे रब मैं तेरी पनाह तलब करती हूँ इससे कि वो मेरे पास आएँ। यानी हमें ये दुआ याद कर लेनी चाहिए। सबसे बड़ा तो हमारा दुश्मन हमारा अपना नफ्स है जो हमें बेकाने पर लगा हुआ है। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, ये हर वक्त हमें पढ़ते रहना चाहिए। शैतान के वसवसों से, शैतानों के हथकंडों से, उसके हमलों से या अल्लाह हम बचे रहें और तेरी हिफाजत में रहें। हत्ता इज़ा जाअहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब उनके पास किसी के पास जब मौत का वक्त आया तो उन्होंने कहा क़ाल रब्बिरजिऊन, ए मेरे रब मुझे वापस दुनिया में भेज दे। लअल्ली आमलु सालिहन, ताकि मैं वो अमल करूँ, ताकि मैं अमल करूँ नेक, फ़ीमा तरक्तु कल्ला, उन कामों को जिनको मैं छोड़ देता था दुनिया में। अल्लाह कह रहा है कल्ला,
ہرگز نہیں، اب دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ یعنی دنیا میں سے جانے کے بعد، یہاں سرکشیاں نافرمانیاں کرنے کے بعد، اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن یا جب موت کا وقت آئے گا، جب موت کو بالکل قریب سے انسان دیکھے گا، پھر کہے گا یا اللہ ابھی اور زندگی دے، ہم اچھے اعمال کریں گے اور نیکی کے کام کریں گے۔ اللہ کہہ رہے ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہو قائلھا، یہ تو محض ایک بات ہے جو وہ کہے گا۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہو جائے گی، یعنی پردے حائل ہو جائیں گے دنیا اور آخرت کے درمیان۔ جو جس کے موت کا وقت آ گیا، جس کا بلاوا آ گیا، وہ پچھلے لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتا میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، میری موت کتنی مشکل سے نکلی، میرے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے، وہ کسی کو بتا ہی نہیں سکے گا۔ الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک جو اس پر بیتے گی وہ کسی کو نہیں بتا سکے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی اس دن، اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جن کے اعمال بھاری ہو گئے، نیک اعمال جن کے وزنی ہو گئے، تو وہ قیامت والے دن کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ تو ہم دعا کر لیں یا اللہ ہمارے نام اعمال کو وزنی کر دے، اور جو زندگی رہ گئی یا اللہ تو توفیق دے نیکیوں میں گزرے ہماری زندگی۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے نام اعمال اس کے اعمال پلے میں ہلکے ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، تو انہوں نے اپنے آپ کو، خود اللہ کہہ رہا ہے، ہلاکت میں ڈالا اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کو جھلسا کے رکھ دے گی اور ان کے اندر، اور وہ اس کے اندر بد شکل ہو جائیں گے، یعنی چہرے جھلس جائیں گے جلانے کی وجہ سے اور شکلیں بگڑ جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا، اتنے بڑے بڑا جسم ہو جائے گا۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، ابھی آگے اللہ تعالیٰ مکالمہ نقل کر رہے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی، تم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ہم نے کیوں نہیں تسلیم کی تیری باتیں اور ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار ایک بار تو یہاں سے نکال دے۔ ہم کچن سے کیسے باہر نکل کے آتے ہیں، بڑی گرمی ہے نا، ٹھہرا نہیں جا رہا، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، فوراً ٹھنڈا پانی نکالتے ہیں پیتے ہیں۔ جہنم کی تپش، یعنی جو دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ سے ایک گنا ہے، ایک حصہ ہے۔ 99% جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ ہے۔ جہنمی کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے پروردگار ایک بار تو یہاں سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اب ہم دوبارہ جو ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ بھیج بھی دوں تو پھر بھی تم ظالم رہو گے، پھر بھی تم ویسی حرکتیں کرو گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ فرمائے گا اب تم ذلیل و رسوا ہو کر اسی میں پڑے رہو جہنم میں، اب مجھ سے بات نہ کرو۔ اتنا اللہ کو غصہ ہوگا، اتنا اللہ ناراض ہوں گے، اور جو جہنم کا داروغہ ہوگا نا اسے بھی ترس نہیں آئے گا۔ انہو کان فریق من عبادی، یقیناً میرے بندوں میں سے کچھ وہ لوگ تھے، اللہ تذکرہ کر رہا ہے دنیا میں جو لوگ تھے میرے، وہ کیا کہتے تھے، ربنا آمنا، دوبارہ دعا آ گئی، فاغفر لنا، اے رب ہمارے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ بڑی پیاری یہ دعا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، اللہ کہہ رہے تم نے ان کا دنیا میں مذاق اڑایا تھا، حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ تم میری ذکر سے غافل ہو گئے، تم میری ذکر کو بھول گئے۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنستے تھے میرے بندوں پر۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج میں نے ان کو بدلہ دے دیا ان کے صبر کا، آج وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پھر ان سے اللہ پوچھیں گے تم دنیا میں کتنے سال رہے ہو۔
قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو رہے ہیں دنیا میں بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، فاسأل العادین، وہ کہیں گے آپ پوچھ لیں حساب کتاب کرنے والوں سے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں نا بڑی ہم آئیڈیل جو زندگی بنا رہے ہیں، قیامت والے دن جب جہنم میں جائیں گے انہیں ایسا لگے گا جیسے دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ فرمائے گا کیا واقعی تم لوگ نہیں رہے مگر تھوڑی ہی عرصہ، کاش تم جانتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان سے دو سوال کریں، کیا تم نے گمان کیا تھا کہ میں نے اس دنیا کو ایسے بیکار بنایا تھا، اور وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم میری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ تو بہت بلند و بالا ہے، اللہ حقیقی بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، اللہ کہہ رہے لا برہان لہو، لا برہان لہو بھی، جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّ، تو بے شک اس کا حساب تو اس کا رب لے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کافر لوگ اللہ کہہ رہے فلاح نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ دعا کیجئے، آپ کہیے اے میرے رب میرے پر میری بخشش فرما، رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ اس صورت کا ابتدا جو ہوا تھا قد افلح المؤمنون سے، اور اس کا اختتام ہوا انہ لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو پڑھا اللہ اس علم کو ہمارے لیے نفع مند علم بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین ثم آمین۔